بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب عالم دنیا میں ہر طرف شرک و کفر کی آوازیں ہر جگہ سے شروع ہو گئی اور پوری دنیا میں بت پرستی جیسی بدترین لعنت نے دنیا والوں کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیا، انسان ذات نے اپنے قریب رب کی بندگی چھوڑ دی اور درندوں جیسی زندگی گزارنے کا آغاز کر دیا۔ جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اپنے خدا کے رشتوں کو بھلا دیا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ درگور کرنے جیسی ملعون رسومات کو اپنا مقصد بنایا، اور بھی سینکڑوں برائیاں اپنی وجود میں شامل کر دیے، اور ہر سمت اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان ذات کی حالت پر رحم آ گیا اور اپنے محبوب و برگزیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا آخری پیغمبر و ہادی بنا کر دنیا میں انسان ذات کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اپنے پروردگار عالم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو ہر طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے اس پیغام سے روکنے کی کوشش شروع کر دی، اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا، اس پر مصیبتوں کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے اور طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ لیکن یہ شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، بستان نبوت کے مہکتے پھول، آفتاب رسالت کی چمکیلی شعاعیں اور آغوش نبوت کے پروردہ ہستیاں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں، مال، اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ اس وقت رب کائنات نے ان مقدس ہستیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ترجمہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ جب ان مقدس ہستیوں نے اپنے ان خود ساختہ معبودوں کی غلامی کو چھوڑ کر ایک خدا کی غلامی اختیار کی تو انہیں لوگوں نے وہ تکالیف دینا شروع کر دی جن کو پڑھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے، لیکن سلام ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کی خاطر قربان کر دی، لیکن اپنے مولا کریم کے پیغام کو اپنے دل سے نکالنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ ان مقدس ہستیوں کے واقعات کو پڑھ کر ایک مسلمان کا ایمان شک و شبہات سے پاک ہو جاتا ہے اور ہر قدم پر اپنی کامیابی کا یقین زیادہ بڑھ جاتا ہے۔